شریف پڑھیں. اللہم لک الحمد کما انت اہل صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا ما انت اہل انک اہل تقوی واہل المغفرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی. وہ بہت کثرت سے زہدوں اور بزرگوں کی مجالس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا. وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے, دنیا کے مالک تھے, لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے تو تم سے کیا کیا سوال جواب ہوئے. اور اکثر یہ شہر پڑا کرتا تھا کہ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں. ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجالس میں آیا. اس کے پاس بزرگ عمر سب جمع, وزیر مشیر سب جمع تھے. وہ لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی باندھی ہوئی تھی. ارکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا. اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کرے تو شاید ہی اپنی اس حالت سے باز آ جائے. امیر المومنین یہ بات سن کر ان سے کہا کہ بیٹا, تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے. اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا, لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا. اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ اس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا. وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا. پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا. وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا. اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان, اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے. اب میں نے ارادہ کر لیا کہ آپ سے جدائی اختیار کر لو. یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لیا. چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاط کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے. وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گئے اور مزدوروں میں کام کرنے لگا. ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور ایک درہم اور ایک دانک یعنی درہم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا. اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا. ایک دانک روزانہ خرچ کرتا. ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میرے ایک دیوار گر گئی تھی, اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا. کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے. ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے, مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں. آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے. اس نے کہا ایک درہم اور ایک دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا, مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا. میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا. مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا. میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے. اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا.
اور ایک درہم اور ایک دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شبتہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی، اور شنبہ کے دن اس کو تلاش کو نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا، مزدوری کرنے کو پوچھا، اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی اور میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھپ کر کے وہ مجھے نہ دیکھے، اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ اور جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اتنے درہم کیا کروں گا؟ وہ 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر میں نے اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا، وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا، اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جس میں 2 یہ ہیں کہ میرے دوست دنیا کی نعمتوں میں دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں سب ختم ہو جائے گی۔ جب کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہیں چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال پوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ ہے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا۔
اور دونوں چیزیں گورنگ کو دے دی اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یک بار دیکھا 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں چھتے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا، رشتہ داری کا واسطہ، ذرا تو توفق کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دو۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور تھوڑی دیر سر جھکایا۔ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو ماہل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کر لے۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ بہت اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اتفاق کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تو میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں اس کو جانتا ہوں۔ کہنے لگا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کروایا ہے؟ میں نے کہا کرایا ہے۔ کہنے لگے کہ تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی؟ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے۔ میں نے کہا امیر المومنین، پہلے اللہ تعالیٰ شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے اس کے انتقال کے وقت اس کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ اور میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہہ رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقرر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاند کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید بصرہ کی اس قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری ہی کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے اس کا دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اس وحید لا شریک کے لیے ہے، اس کے لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہے۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں اپنے طواف پورے کر کے لیٹا ہی تھا، میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا، اس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ، تمہیں حق تعالی شان جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میری تکفیر کی
اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے 2 چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی اور نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔